جب اللہ تمہاری زندگی کو خوبصورت منزلوں کی طرف لے جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ خاص اشارے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بے شک تم بھی اپنی زندگی میں بے شمار پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوگے اور ان مصیبتوں کے خاتمے کے لیے ہر وقت اللہ سے دعا بھی کرتے ہوگے کہ کب ان آزمائشوں سے چھٹکارا حاصل ہو اور تم سکون کی ایک نئی زندگی کا آغاز کرو تو بے فکر ہو جاؤ، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور سنو، اللہ کی محبت اتنی سستی ہے نا کہ تم برسوں کا بوجھ ایک سجدے سے ہلکا کر سکتے ہو، اور اللہ کی محبت اتنی خالص ہے نا کہ خاموشی سے سر جھکا لو تو وہ دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان اور عمل صالحہ والوں کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے، اور معجزے تبھی ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہے نہیں، اور اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، اور جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو۔ میں جانتی ہوں ادھوری خواہشات کے پورے ہونے کا انتظار، جاگی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کا انتظار، معجزوں کا انتظار، کسی اپنے پیارے کے لوٹ آنے کا انتظار، یہ انتظار تھکا دیتے ہیں، اندر سے خالی کرتے ہیں، اور تھک ہار کر تم اللہ سے کہتے ہو کہ اے اللہ اب میں بہت تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے کہ غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہیں اپنے حصے کے معجزوں کا انتظار ہے، اور اس کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہو مکمل یقین کے ساتھ کہ کب ہوگا دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ پورا۔ تو یاد رکھو وہ دیکھ رہا ہے تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا۔ تمہیں یہ بھی لگتا ہے نا کہ تم تھک چکے ہو، تو ایک لمحے کے لیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لاؤ اور دیکھو کہ ان سے بڑھ کے اپنے جواب کے پورا ہونے کا انتظار کس نے کیا تھا۔ تم کہتے ہو کہ آزمائش مشکل ہے اور بہت خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرو، جنہوں نے سب کچھ رب کی رضا کے لیے وار دیا۔ تم کہتے ہو کہ زندگی میں بہت اندھیرے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی سمجھ آتی ہے کہ راستہ کدھر جا رہا ہے، تو کیا تم نے حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش پر غور نہیں کیا کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں تھے، مگر کیسے رب نے ان کے لیے روشنی کا سامان کیا تھا۔ تم کہتے ہو کہ تم نے صبر کر لیا اور اب مزید صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے، تو کیا تم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں نہیں سوچا کہ انہوں نے اپنے 10 بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائے تھے اور کئی سال بیماری میں گزارنے کے باوجود ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ تم کہتے ہو کہ زندگی کٹھن ہے اور بچاؤ کی صورت نظر نہیں آتی، تو کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق نہیں لیا کہ کیسے دشمن کے گھر میں کہ اللہ نے ان کی پرورش کا سامان کیا تھا، اور کیسے رب نے ان کے لیے راستہ بنایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ نبی تھے اس لیے ان کی زندگی میں معجزے ہوئے، مگر
تم نے یہ کبھی سوچا کہ وہ اللہ کے کتنے پیارے تھے؟ سوچو اللہ نے ان سے اتنے سخت امتحان کیوں لیے؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب تھے۔ اب تو تم یقین کر لو کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہو، اور اللہ تکلیف میں صرف اسی کو ڈالتا ہے جس کو وہ بے پناہ چاہتا ہے، اور جو اس کے بہت قریب ہوتا ہے وہ آزمائش میں صرف اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے پیارے بندے کا صبر دیکھ سکے۔ اور اللہ بھی تم سے فرماتا ہے کہ تم رب سے چپ کے دعا مانگا کرو، اور اگر اللہ تمہیں دعاؤں میں رونا سکھا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری مانگی دعاؤں پر کن کہنے والا ہے، اور تمہاری زندگی کو ایک خوبصورت منزل نصیب کرنے والا ہے۔ تم مطمئن ہو جاؤ، تم نے دعا یقین اور سچے دل سے مانگی ہے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان قریب وہ ایسے معجزے کرے گا کہ تمہاری زندگی خوشیوں کے حسین رنگوں سے بھر جائے گی۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کی دل کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویورز، آپ کو ہماری آج کی یہ نیو ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس نیو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔